أولئك لهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ابھی آپ کے سامنے جو سورت مبارکہ پڑھ کر سنائی گئی اس کو سورت التین کہتے ہیں. پچھلی سورہ میں بھی 8 آیتیں تھیں سورہ النساء کے اندر، اس کے اندر بھی 8 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی. 4 جگہوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، 4 چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے. اس سے پہلے جب والضحیٰ بڑھی گئی تو اس میں بتا دیا گیا تھا کہ قسم کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور قسم کھائی جائے تو کون سی قسم انسان بندہ کھائے اور کون سی قسم نہ کھائے. اللہ کے نام کی قسم لے، اللہ کے نام کی قسم لے تو جائز، لیکن کسی اور کی قسم کھاتا ہے تو حرام ہے، ناجائز ہے. اللہ رب العزت اپنے مخلوق میں سے جس کی چاہیں قسم کھائیں، جس کی چاہیں اس کی شان بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم لیں. وہ 3 سب کو معلوم ہے کہ 3 ایک پھل کا نام ہے جس کو کہ ہم انجیر کہتے ہیں. مشہور و معروف پھل ہے، بڑے فائدے اس کے لوگوں نے ذکر کیے ہیں. بہت مزیدار بھی ہوتا ہے، کچا بھی کھاتے ہیں، سکھا کر بھی کھاتے ہیں. اسی طرح زیتون بھی سب جانتے ہیں، زیتون کا پھل اس سے تیل نکالا جاتا ہے، زیتون کا تیل مشہور و معروف ہے. یہ دونوں پھل بہت ہی مفید انسان کی صحت کے لیے. معلوم یہ ہوا کہ انسان صحت مند چیزیں کھاتا ہے تو اس کا خون بھی حلال کا تیار ہوتا ہے، عبادت میں شوق پیدا ہوتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ کھانے میں بھی سوچے کہ کون سا کھانا، کون سی غذا ہمارے لیے مناسب ہے، حلال ہے، جائز ہے. بڑے عمدہ چیزیں دونوں، زیتون بھی اور انجیر بھی. یہ دونوں پھل فلسطین اور شام کے علاقے میں زیادہ ہوتے ہیں. شام کے علاقے میں یہ دونوں چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں پیدا ہوئے فلسطین میں. گویا پاک زمین میں بہت سارے پاک لوگ پیدا ہوتے ہیں. پاک اور صاف زمین میں، اچھی زمین میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اچھے بنتے ہیں. اچھی بستی میں رہنے والے اچھے بنتے ہیں، اچھے محلے میں رہنے والے اچھے بنتے ہیں، اچھے گھر میں پیدا ہونے والے بچے اچھے ہوتے ہیں. یہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ بہت ہی مبارک زمین ہے فلسطین کی. بہت سارے انبیاء اکرام وہاں دفن ہوئے ہیں. وہاں ایک مسجد بھی جس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، جس کو کہ ہم لوگ بیت المقدس اور بیت المقدس کہتے ہیں. 3 مسجدیں اللہ کے یہاں بڑی پیاری مسجدیں. جو بھی آدمی سفر کر کے جا کے وہاں نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہت ثواب دیں گے. مکے کی مسجد میں جا کے کوئی آدمی مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 نماز کے بدلے 1,00,000 نماز کا ثواب دیں گے. اللہ اکبر. مدینہ طیبہ کی مسجد، مسجد نبوی، اس میں کوئی جا کے نماز پڑھتا ہے 1000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور اگر کوئی بیت المقدس، بیت المقدس کی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے 500 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے گا. یہ 3 مسجدیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں. تینوں مسجدیں انبیاء کرام نے بنائی ہیں. مسجد نبوی بھی دنیا کے سب سے بڑے نبی، سارے نبیوں کے سردار نے تعمیر کرائی صحابہ کے ساتھ. مکے کی مسجد، اس کی تاریخ دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے دنیا میں بھیجے گئے جب ہی وہ مسجد تھی. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کے طوفان کے اندر وہ مسجد ختم ہو گئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس مسجد کی دیواریں، بنیادیں بلند کی گئیں اور مسجد بنائی گئی.
اس مسجد کی حفاظت ہمیشہ کی گئی۔ تو غرض یہ 3 مسجدیں اللہ کے یہاں بڑی پیاری، بڑی محبوب، والتین والزیتون وطور سینین۔ بعض جگہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت بخشا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جہاں اللہ تعالیٰ نے بات کی اس کو طور سینا کہتے ہیں۔ طور پہاڑ سب جانتے ہیں، لوگ ایسے مشہور کر کے رکھے ہیں کہ صاحب وہ جو اللہ نے یہ کرن اپنی تجلی کی بتائی تو وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزہ روزہ ہو گیا، وہیں سے سرمے کا پتھر لاتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کہ اللہ ذرا اپنا دیدار تو کرا دینا، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے تم، کتنے بڑے نبی موسیٰ علیہ السلام، وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ آج کل لوگ تو ایسے ہیں کہ صاحب ذرا سا گردن نیچے کیا کہا میں اللہ کو دیکھا، پتہ نہیں کس کو دیکھتے ہیں بھائی۔ ہاں نہیں، اللہ کو کوئی نہیں دیکھتا اس دنیا میں۔ ہاں جب حساب کتاب ہو جائے گا تو سب مومن اللہ کو اس کے نورانی تجلی میں دیکھیں گے، صرف مومن دیکھیں گے، کافر کبھی نہیں دیکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کہ اللہ نے کہا کہ میں یہ کرن، اپنے نور کی کرن، اللہ کی 1,00,000 کرن، کروڑ کروڑ کتنے کرنیں ہوں گی، ایک لکیر پڑی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو اس پہاڑ کو طور سینا کہتے ہیں، کوہ طور کہتے ہیں، طور کا پہاڑ۔ اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی، وہ بھی ایک مقدس جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے پیارے نبی سے بات کی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی، اس امن والے شہر سے مراد اللہ کے پیارے رسول مکے میں تھے، اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی، مکے کی قسم۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے 3 جگہوں کی قسم کھائی، یا 3 چیزوں کی قسم کھائی، یا ہم کہیں کہ 4 چیزوں کی قسم کھائی، انجیر کی، زیتون کی۔ جگہ اگر لے لیے تو ملک شام کی مسجد مقدس کی، طور سینا کی قسم کھائی، اور اس کے بعد مکے کی قسم کھائی۔ کسی بات پر زور دینے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ اب بتایا جاتا ہے کہ اتنی اہمیت کے ساتھ جو بات بتائی جاتی ہے اس کو غور سے سنو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو اچھے ڈھانچے میں، اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا۔ ظاہر بات ہے دنیا میں جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی جو ہم کو نظر آتی ہے، انسان سے بڑھ کر کوئی کسی کی شکل صورت ایسی نہیں ہے جیسے انسان کی۔ جتنے جانور ہوں، جتنے پرندے ہوں، آپ دیکھتے ہیں ان کا منہ، ان کا چہرہ زمین کی طرف ہے، سب زمین کی طرف جھکائے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کرنے کی ایک علامت ہو، نہیں معلوم، لیکن سب کا چہرہ، سب کا منہ زمین کی طرف ہے۔ کھاتے بھی اپنے منہ سے، ہاتھ سے اٹھا کر کوئی کھا نہیں سکتا۔ ہاں جو پرندے پاؤں سے اٹھا کے کھاتے ہیں نا، پکڑ کے، وہ سب کھانا حرام ہے۔ طوطا ہو، چیل ہو، کوا ہو، اس طرح کے پرندے جو اپنے پیر سے پکڑ کے کوئی چیز چباتے کھاتے ہیں، ان کا کھانا حرام ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے چہرہ سامنے دیکھنے والا بنایا، دائیں بھی دیکھے گا، بائیں بھی دیکھے گا، سامنے دیکھے گا۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ کھانے کے لیے انسان اپنے ہاتھ سے نوالا لے کے منہ کو پہنچاتا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک بڑی مہربانی ہے۔ ہاتھ پتہ دیتا ہے گرم ہے، ٹھنڈا ہے، کھانا کیا ہے، پھر اس کے بعد منہ میں نوالا جاتا ہے۔ یہ کتنی اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا انسان کو۔ پھر شکل صورت میں بھی خوبصورتی بھی رکھی انسان کے۔ اللہ اکبر، انسان ہی ہے جو خوبصورتی کو جانتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی خوبصورتی کو دوسرے جانور نہیں جانتے، نہ بیل جانتا، نہ بھینس، نہ بکری خوبصورت کون ہے، کیا ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ انسان ہی کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے کہ ان کے چہرے کو بہت اچھا بنایا اور ان کی شکل صورت کو سیدھا ایک دم کھڑے ہونے والی بتایا، اور اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی کیا کہ صاحب رکوع کے لیے، جھکنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، یہ سب بھی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ لقد خلقنا الانسان
فی احسن تقویم۔ اب انسان کا فرض ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اچھی طرح بنایا، بہترین شکل میں، بہترین ڈھانچے میں اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب اللہ کا شکر، اللہ کے حکام کو بجا لائیں گے تو اللہ کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ جو بھی اللہ نے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جو کچھ منع کیا ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس کو چھوڑ دینا تقویٰ ہے۔ اور متقیوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ اللہ نے انسان کو زبان دی، زبان تو سب کو ہے جی، پرندوں کو بھی زبان ہے، جانوروں کو بھی زبان ہے، اس زبان کی حرکت سب کرتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے کوئی۔ انسان بولتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھاتا ہے، یہ بھی ایک اللہ کی قدرت ہے۔ دماغ بھی اللہ نے سب کو دیا، جانوروں کو بھی دیا، پرندوں کو بھی دیا۔ جب بھی انسان کسی شکار کرنا چاہتا ہے فوراً پرندہ اڑ جاتا ہے، جانور ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور کوئی آدمی کتا وتا آتا ہے اس کو ڈنڈا اٹھاتا ہے تو بھاگ جاتا، عقل ہے نا، اس کو سمجھ ہے نا۔ لیکن وہی بھیجا اللہ نے انسان کو بھی دیا۔ اس بھیجے سے انسان نے کیا کیا بنا دیا دنیا کے اندر، اتنی عمارتیں قائم ہیں، اتنی صنعتیں قائم ہیں، اور کیا کیا انسان نے بنا دیا اس دماغ سے۔ دماغ تو سب کو دیا، لیکن سوچنے کی، ایک فیصلہ کرنے کی اور ایک نتیجے پر پہنچنے کی طاقت اللہ نے انسان کے دماغ کو دی۔ جیسا بھی آپ سوچیں، معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے جتنی بہتر اچھی شکل صورت دل و دماغ میں دماغ کے ساتھ پیدا کیا، ایسے کسی کو نہیں پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد کو ہم نے بڑا مقام و مرتبہ دیا، بڑی عزت دی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ان کو زمین میں سفر کرنے کی بھی آسانیاں رکھیں، سمندر میں سفر کرنے کی بھی آسانیاں رکھیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، عمدہ بہترین کھانے کے لیے بھی ان کو ہم نے ڈھنگ بتایا۔ انسان کو اللہ نے کتنا شرف دیا، کتنا شرف دیا، اللہ اکبر۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اب انسان کو جب اللہ نے اتنی سمجھ دی، اتنی عقل دی، دل و دماغ دیا، اتنی شکل صورت دی، اب اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کی عبادت میں رہنا چاہیے تھا، ایمان لانا چاہیے تھا، اللہ کے اس انعام کو، احسان کو ماننا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ اللہ کو نہیں مانتے۔ کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ ابلیس تو اللہ کو مانا لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ کو تو مانتا تھا نا، لیکن اللہ کی بات نہیں مانا۔ کچھ لوگ اللہ کی کچھ باتوں کو مانتے ہیں، کچھ باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی دماغ کو ٹھیک شکل میں، ٹھیک ڈھنگ سے نہ سوچے اپنے دماغ سے، تو ایسا بہترین آدمی بدترین مخلوق ہو جاتا ہے، بدترین مخلوق ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس انسان کو لوٹا دیا نچلوں میں سے نیچے درجے میں، بہت ہی پست درجے میں۔ کیوں؟ ایمان نہیں لایا، اللہ کو نہیں مانا، اللہ کو نہیں جانا، جانا تو اس کے حکم کو نہیں مانا، اس کے حکم کو جانا، اس پر عمل نہیں کیا، ذلیل و خوار ہو جائے گا انسان۔ دنیا میں جتنے جانور ہیں، بدتر سے بدتر جانور، مرنے کے بعد ان کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ کسی کو اٹھا کے پوچھے گا نہیں تم نے کیسی زندگی گزاری، کھائے کہ نہیں کھائے، کھائے تو دعا پڑھے کہ نہیں پڑھے، اور سوئے تو دعا پڑھے کہ نہیں پڑھے، اٹھے تو دعا پڑھے کہ، کسی کو حساب کتاب نہیں ہے جی، حساب کتاب نہیں۔ ہاں اللہ چونکہ عدل و انصاف والا، جیسا کہ آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر سینگ والی بکری، بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں ماری ہے، جیسے کھانے وانے کے لیے جب 2-3 بکریاں آ جاتی ہیں تو ذرا جو بڑا بکرا ہوتا ہے یا بڑی بکری ہوتی ہے مار کے سب کو بھیج کے کھانا کھا لیتی ہے نا۔ اگر کسی نے ناحق بکری نے بکری کو مارا ہے، دونوں بکری کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ اللہ کا عدل و انصاف کتنا ہے میرے بھائی۔
جو اس بکری کو دنیا میں سینگ نہیں تھی، اس بکری کو قیامت میں سینگ دی جائے گی اور کہا جائے گا مارو اس بکری کو، ماری بدلہ ہو گیا نا، دونوں ختم ہو گئے۔ تو جانوروں کا کوئی حساب کتاب نہیں، انسان بدترین مخلوق ہو جائے گا، اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا، انسان کو اٹھایا جائے گا، اس سے حساب کتاب لیا جائے گا، پھر اس کا انجام یا تو جنت ہوگا جہاں ہمیشہ کا آرام ہے، یا جہنم ہوگا جہاں ہمیشہ کا عذاب ہے۔ بتائیے کتنے نیچے چلا گیا؟ کتا ہو کہ کوئی اور جانور اتنے نیچے نہیں گیا، انسان اتنے نیچے چلا گیا۔ اللہ نے اس کو اتنی بڑی سزا رکھی ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس انسان کو نچلے درجے سے بھی نچلے درجے میں، انتہائی نیچے درجے میں اتار دیا، عذاب کے درجے میں۔ انسان سے حیوانیت ختم ہو گئی، انسان سے انسانیت ختم ہو گئی ہے نا۔ اس کا مظاہرہ سبھی کرتے ہیں، کتنے بدبخت انسان ہوتے ہیں، کتنے ظالم انسان ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید جب یہ کہتا ہے دیکھو یہ لوگ تو ہیں، ان کے کان ہیں لیکن جیسے سننا چاہیے ویسے سنتے نہیں، آنکھیں ہیں جیسے دیکھنا چاہیے ویسے نہیں دیکھتے، ان کو اللہ نے دل و دماغ دیا ہے، جیسے سوچنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے ویسے نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہو گئے نا، بل ہم اضل، نہیں جانور سے بھی بدتر ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو کہتے ہیں اشرف المخلوقات، اللہ نے جتنی دنیا میں پیدا کیے سب سے بہتر درجہ اور سب سے اونچا درجہ انسان کا ہے، اگر وہ انسان بن جائے۔ کوئی بھی جانور کتنی عبادت کر لے تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں کسی درجے کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن ایک انسان اسلام لا کے ایمان کی حالت میں نیک عمل کر کے فرشتہ صفت بن جاتا ہے، بلکہ فرشتوں سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے انسان ہی کو وہ صفت دی ہے، وہ خاصیت دی ہے، ہم نے اس کو نچلے درجے میں پہنچا دیا، ایمان نہیں لایا۔ ابو جہل کو دیکھ لو، ابو لہب کو دیکھ لو، اور اس طرح مکے کے دوسرے جو سرداران تھے کفر کے ان کو دیکھ لو، نبی کو انہوں نے جھٹلایا، نبی کو ستایا، پریشان کیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ یہ سب کیا ہوا؟ یہ انسان جس کو اللہ نے دل و دماغ دیا تھا، سوچنا چاہیے نا، اتنے سچے انسان، اتنے امانت دار انسان، کبھی تو انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، کبھی تو دھوکہ نہیں دیا، کبھی تو کوئی غلط کام نہیں کیا، تو پھر ان کی بات نہ مانے تو کس کی بات مانے؟ ہمارے پیارے نبی کو 2 لقب سے یاد کرتے تھے مکے والے نبی بننے سے پہلے۔ ایک لقب تھا صادق، سچے انسان، کبھی جھوٹ نہیں بولے، بھول کر بھی جھوٹ نہیں بولے نا ویسا۔ دوسرا لقب کیا امین، وہی اللہ نے کہا اس امن والے شہر کی، مکہ امن والا شہر ہے، جو بھی مکے میں آ گیا محفوظ ہو گیا، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، ستا نہیں سکتا، مار نہیں سکتا، تکلیف نہیں دے سکتا۔ باپ کو جس نے قتل کیا، بیٹا ہے میرے باپ کو فلاں آدمی قتل کیا، کیا اچھا میں اس کو قتل کروں گا میرے باپ کے بدلے۔ وہ آدمی دوڑ کے آ کے مسجد حرام میں مکے شہر میں داخل ہو کے مسجد کے اندر آ گیا، نہیں قتل کر سکتا ہو، اگرچہ کہ اس کے باپ کا قاتل ہے، دیکھتا ہے لیکن قتل نہیں کر سکتا۔ مکے کا شہر امن کا شہر بنا دیا۔ دنیا میں ہر جگہ لڑائی ہو سکتی لیکن مکے میں لڑائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پیارے رسول نے بھی فرمایا، اللہ نے جس دن مکے کو بنایا امن والا شہر بنا دیا، اللہ نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دی مکہ فتح ہوتے وقت کافروں کا زور ختم کرنے کے لیے۔ اب قیامت تک یہاں کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ایک آدھ مرتبہ کچھ لڑائی بھی ہوئی تو پھر ختم ہو گئی، پھر لڑائی وہاں نہیں ہوتی مکے میں۔ امن والا شہر دنیا کے اندر اگر ہے تو یہ تو گیا۔ قریش کے لوگوں کو اللہ یہ بھی بتانا چاہتا ہے، دیکھو اللہ نے تم کو اس امن والے شہر کا باشندہ بنایا، کچھ کو متولی بنایا، کچھ کو یہاں رہنے والے خدمت کرنے والے اللہ کے گھر کا بنایا،
لہٰذا اتنی بڑی نعمت اللہ نے تم کو دی، پھر بھی تم ایمان نہیں لائے نا۔ رددناہ اسفل سافلین، ہم کو بھی سوچنا چاہیے اگر ہم ایمان لائیں، دین کی باتوں پر عمل کریں تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ بہترین مخلوق ہو، انشاءاللہ بہترین مخلوق ہے۔ اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر ہم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔ لہٰذا میں ہمیشہ کہتا، دیکھو میرے بھائیوں، اللہ کی نعمتیں بہت ہیں ہمارے اوپر، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جاگنے کی، ساری نعمتیں اللہ کی ہیں نا۔ دعائیں یاد کرو میرے بھائیوں، دعائیں پڑھو۔ دعا پڑھنے سے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایک تو اللہ کی نعمت کا حق ادا ہوا، اور دوسرا یہ کہ اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا، اور پھر نفس کو سکون مل گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کھانا کھانے بیٹھے، بسم اللہ شروع کرنے کا حق ادا ہو گیا۔ قیامت میں اللہ نہیں پوچھے گا میں نے تجھے کھانا کھلایا، کہاں کا چاول، کہاں کی دال، کہاں کی ہلدی، کہاں کی مرچی، سب میں نے تیرے گھر کو پہنچایا تو کھایا، تو اس وقت مجھے یاد کیا؟ الحمدللہ یاد کیا نا۔ بندے کو حساب نہیں ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد بندہ دعا پڑھا، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا نہیں، کھانا کھا کے دعا پڑھا، مجھے یاد کیا، میری نعمت کا شکر ادا کیا۔ سمجھیے کہ صاحب سونے کا بھی یہ، جاگنے کا بھی یہ، گھر سے نکلنے کا بھی یہ، گھر میں داخل ہونے کا بھی یہ۔ انسان دعاؤں کو یاد کرے، ان دعاؤں پر عمل کرے، دیکھیے کتنا سکون، کتنا اطمینان، کتنی خوشی، اور قیامت کے دن سب کی نعمتوں کا حساب نہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پڑھیں گے ہم آئندہ قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں کا، اللہ نے جو کچھ ہم پر انعام کیا، نعمت دی ہے، ان سب کا حساب دینا پڑے گا۔ سونے کا، کھانے کا، جاگنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، سوچنے کا، علم کا، سب حساب دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ کبھی نہیں پوچھے گا بھینس بیل سے کھا کر دعا پڑھا، ہم سے ضرور پوچھے گا۔ ہمیشہ میں کہتا ہے اللہ دعا کرو، دعائیں یاد کرو، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا، کتنی دعائیں چھوٹی چھوٹی ہیں۔ الحمدللہ دعا یاد نہیں ہو تو اردو میں بولا نا، اللہ اتنا اچھا کھانا کھلایا، اللہ مجھے کھانا کھلایا، کتنے بھوکے لوگ ہیں، تیرا شکر ہے اللہ، یہی کہو، پھر دعا یاد کرتے رہو۔ اللہ دعا یاد کرو میرے بھائی، اللہ سے بڑا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور جو اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں وہ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ انسان کو دیکھیے، اس کے ہاتھ میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے، کہیں کھجلی لگی، کہاں سے ہاتھ ڈال کے اپنے بدن کو کھجا لیتا ہے بھائی۔ اگر اس کا ہاتھ نہیں پہنچا، کوئی لکڑی سے کھجا لیا، کوئی کنگھی سے کھجا لیا، کسی اور چیز سے کھجا لیا، ایسے کسی کو ہو سکتا ہے کیا؟ کتنے جانور ایسے ہیں ان کو کھجلی لگتی ہوگی، تکلیف ہوتی ہوگی، کچھ بھی نہیں۔ ہم کچھ بھی، سر میں درد آیا، بخار آیا، فوراً گئے ڈاکٹر کے پاس، بتا دیا، دوا کھا لی۔ کتنی نعمتیں اللہ نے کہا، سب بہترین، شکل، صورت، دل و دماغ، زبان، سب بہترین۔ انگلیوں کا ہمارا حساب کتاب دیکھیے، ایسی انگلیاں کس کو میسر ہیں؟ ہاں بندر کو تھوڑا انگلی کی طرح ہے، لیکن وہ کام بندر اپنے انگلیوں سے نہیں لے سکتا جو انسان ہے لیتا ہے، لکھنے کے لیے، فلاں کے لیے۔ اللہ اکبر، کتنی نعمتیں۔ پھر اللہ نے اس کو انتہائی ذلیل اور خوار کر دیا، اس لیے کہ اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ اب یہاں تو اللہ نے کہا انسان کو ہم نے نیچے اتار دیا، اب میں بھی آپ کو بھی پریشان، میں بھی تو انسان ہوں، اللہ نے مجھے اتار دیا نیچے۔ کیا ہوا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو لوگ ایمان لا کے نیک کام کیے وہ اس سے نکل گئے، وہ احسن تقویم ہے، احسن الناس ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ تسلی دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، ایمان والوں کو، الا الذین آمنوا، ہاں جو لوگ ایمان لائے نا وہ اتنے نیچے درجے کو کبھی جائیں گے نہیں، جاتے نہیں۔ وعملوا الصالحات، اللہ ہمیشہ دو چیزوں کا ذکر قرآن کے اندر کرتا، ایمان بھی عمل بھی۔ صرف ایمان ہے، یقین ہے، کچھ کسی کام کا نہیں، عمل ہے، ایمان نہیں، کسی کام کا نہیں۔ یہ دونوں چیزیں مل جل کر ہے ایمان اور عمل صالح۔ نیک کام، نیک کام وہ ہے جو شریعت نے ہم کو بتایا ہے۔ بہت سارے لوگ نیک کام سمجھ کے کیا کیا کرتے ہیں، وہ نیک کام ہے کیا؟
اللہ کے پیارے رسول نے جو کام بتایا نیکی کا وہ نیک کام ہے۔ بہت سارے لوگ قبروں کے پاس جاتے ہیں، یہاں سے وہ اجمیر کو جاتے ہیں، گلبرگہ کو جاتے ہیں، کہاں کہاں جائیں، نیک کام ہے کیا؟ وہ نیک سمجھتے ہیں نا، وہ نیک کام نہیں ہو جاتا۔ نیک کام وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی، وہ نیک کام ہے۔ عامل الصالحات، نیکیاں کیے، نیکی کے کام کرتے رہے، لہذا مومن ہمیشہ نیکیوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ ثواب کا کام کون سا ہے، نیکی کا کام کون سا ہے، اچھا کام کون سا ہے، اللہ اکبر۔ ہمیشہ مومن نیکی کے کاموں کی تلاش میں رہتا ہے۔ کچھ کام کرتا ہے اور بھی خواہش ہے تو اور زیادہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ کچھ غریب لوگ آئے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، مدینے میں آ کے کہا اللہ کے رسول ہم لوگ غریب ہیں، مدینے میں بہت سارے مالدار بھی ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے وہ بھی نماز پڑھتے، ہم بھی روزہ رکھتے وہ بھی روزہ رکھتے، لیکن صدقہ خیرات کرتے، ہمارے پاس کہاں اللہ کے رسول پیسہ تو نہیں، مال و دولت تو نہیں صدقہ کرنے کے لیے، ہم سے آگے بڑھ گئے نا اللہ کے رسول، وہ اللہ اگر ہم کو بھی دولت دیا ہوتا ہم بھی صدقہ کرتے، خیرات کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ اچھا اب ان کی خواہش دیکھیں عمل کرنے کی کتنی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سب ہیں، ایک بات میں پیچھے ہیں مالداروں سے، صدقہ خیرات کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا میں تم کو ایک دعا بتاتا ہوں، اگر اس دعا پر تم عمل کرو گے تو ان کے صدقہ خیرات کا ان کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب تم کو بھی ملے۔ بہت خوش ہو گئے، چلو بھائی ملتا ہے ثواب۔ کہا دیکھو نمازوں کے بعد نا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، 100 بس۔ اب یہ لوگ بیٹھے نماز کے بعد پڑھ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مالداروں نے دیکھا ارے کیا بھئی یہ کچھ خاص دعا پڑھ رہے ہیں، غور سے سنے تو معلوم سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، کتنے مرتبہ پڑھ رہے ہیں، 100 بار پڑھ رہے ہیں کیا؟ اب انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ مالداروں کو بھی ثواب کی ضرورت ہے، غریبوں کو بھی ثواب کی ضرورت ہے۔ نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کا جذبہ اور شوق ایسے ہوتا ہے، کسی کو دیکھتے ہم لوگ روزانہ یہ نماز پڑھتے بھی 8 بجے، ہاں یہ نماز ہے کہ ہاں چرچ کی نماز ہے، چلو ہم بھی پڑھیں، شوق ہوتا ہے نیکی کے کام دیکھ کر، نیکی کے کام دیکھ کر نیکی کے کام کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ چور کے ساتھ رہیں گے تو چوری سیکھیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو نیکی سیکھیں گے، لہٰذا اب انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو پھر انہوں نے آ کے اللہ کے رسول سے اللہ کے رسول اس میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہو گئے، پھر بھی ان کی ایک نیکی بڑھ کر ہی ہے نا اللہ کے رسول صدقہ خیرات کرتے ہیں نا۔ کہا اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ان کو دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، تو صبر کرنا بھی کہ صاحب لوگ نیکی صدقہ خیرات کرتے ہیں تو کسی کو دیکھ کے ہمارے دل میں حسد نہیں پیدا ہونا، صاحب کیا اتنا پیسہ دیتا میرے پاس نہیں، اسے مالدار بنایا اللہ، مجھے غریب بنایا، ایسا کبھی نہیں سوچنا۔ آپ ان کے نیکی کا بدلہ کیا دیں گے جو کہ آپ کو صدقہ کیا، خیرات کیا، دیا؟ دعا کریں گے، دعا کریں گے، سامنے بھی دعا کیا جزاک اللہ خیرن الحمدللہ، اور دعا کیا ان کے واسطے غائبانہ، اللہ یہ میرا محسن ہے، مجھے کھلایا پلایا دلایا، اللہ خیر و برکت دے۔ اب بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ وہ مجھے مل جائے، یہ کہتے ہیں اس کی دولت میں اور بھی بڑا اللہ اور بھی دینے والا بنا، دیکھیے وہ ثواب آپ کو مل گیا، صدقہ خیرات اس نے کیا، آپ نے اس کو دعا دی تو وہ ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور طریقہ بھی ہے ثواب کمانے کا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ایک مالدار آدمی ہے، آپ کے پاس ایک آدمی غریب آیا، آپ مالدار نہیں ہیں، کہا کہ صاحب ذرا بھوکا ہوں، ذرا کچھ کھلا دو بھائی، یہ 50 روپیہ دے دو۔ 50 روپیہ تو میرے پاس نہیں ہے، چلو چلو لے کر جاتا ہوں۔ لے کر گئے کسی مالدار کے پاس، جناب دیکھیے بھوکا ہے، ایک 50 روپیہ اس کو دے دیجیے۔ اچھا یہ ہے کیا، لو 50 روپیہ۔ اب آپ کو 50 روپے کا ثواب مل گیا، پیسہ دیے وہ، آپ یہ غریب کو لے جا کے دلائے، دینے والوں کو بھی اتنا ثواب، دلانے والے کو بھی ثواب ملا۔ نیکی کمانے کے کتنے طریقے ہیں بھائی،
تو یہ نیکی کے کام ہے جو شریعت ہم کو بتاتی ہے، عامل الصالحات نیکی کے کام کیے تو ایسے لوگ اوسلے نچلے درجے میں نہیں جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے نچلے درجے میں جہنم کے بھی طبقے ہیں، جہنم کے بھی طبقے ہیں، سب جہنم ایک طرح کی نہیں ہے۔ سب سے نیچے جو لوگ رہیں گے سب سے زیادہ عذاب ان کو، اوپر جو لوگ رہیں گے ان کو عذاب کم۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن کہتا ہے منافقین کو سب سے نچلے درجے میں رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کو پڑھ کے ہم کو سوچنا چاہیے کہ منافق ہم تو نہیں نہ ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ منافق نماز کو آتے ہیں تو سستی سے آتے ہیں۔ اگر ہم بھی سستی سے آئے تو منافق کی ایک بات آ گئی ہمارے اندر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں منافق کی علامتیں 4 ہیں۔ ایک علامت تو یہ کہ وعدہ کرے گا تو جھوٹ بولے گا، لہذا آپ کو سوچنا چاہیے منافق ہو جاؤں گا نا، وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے سوچا کہ صاحب اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب لڑائی جھگڑا ہوگا تو پھر یہ آدمی گالی گلوچ پر اتر آئے گا۔ اگر ہم بھی گالی گلوچ پر اتر آئے ہم بھی منافق کا ایک حصہ ہو جائیں گے، اور بات کرے تو جھوٹ بولیں گے، ایسا ویسا، یہ بھی منافق کی ایک بات ہو گئی۔ اور کبھی کانٹریکٹ کریں گے، اگریمنٹ کریں گے تو اس میں دھوکہ دیں گے، 4 باتیں بتائیں۔ لہٰذا ہم کو بھی اپنی زندگی میں تلاش کرنی چاہیے کہ منافق سب سے نچلے درجوں میں ہوں گے، ہم اس سے بچیں کیسے، منافق کی کوئی بات ہمارے اندر نہ ہو۔ تو عامل الصالحات وہ مومن بندے جو نیک کام کیے نا، اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا۔ ان کو کیا ہوگا؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کو نہیں ختم ہونے والا اجر اور ثواب ملے گا۔ زندگی ہماری محدود، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال۔ اللہ کے پیارے رسول تو فرماتے ہیں مسلمان عام طور پر زیادہ لوگ 60 اور 70 کی عمر میں ہوں گے۔ 70 سال کے بعد کم لوگ زندہ رہیں گے، 70 سے پہلے ہی زیادہ لوگ ختم ہو جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ صاحب 60-70 کے درمیان مرنے والوں کی تعداد مسلمانوں میں زیادہ ہوگی، یہ ہمارے نبی نے بتایا۔ کیا ہم نے نیکی کی 70 سال مان لیں تو 20 سال میں ہم لوگ شعور کو پہنچے، 15 سال میں گویا ہم نے 55 سال نیکی کی، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دیا، اور سب جو نیکی سب ہو گیا۔ 55 سال کا ثواب اللہ نہیں دیتے ہیں، ہمیشہ کا ثواب دیتے ہیں۔ گن سکتے کیا؟ گن نہیں سکتے۔ غیر ممنون، کبھی ختم نہیں ہوگا وہ جو اللہ دے دیں گے، جو ثواب ہم کو ملنے والا قیامت میں۔ اللہ اکبر۔ ایک کرے گناہ، ایک گناہ، ایک نیکی کرے تو 10 نیکی کا ثواب، اور نیکی کر کے 5 منٹ میں ختم ہو گئی، ملنے والا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہم 30 پر 3 سال کے رہیں گے جنت میں، سب جائیں گے، جوان رہیں گے، 32-33 سال کے ہم جائیں گے۔ 1 کروڑ سال کے بعد بھی ہم ویسے ہی رہیں گے، بال بھی نہیں پکے گا، چشمہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں، دانت بھی نہیں گرے گا، بال بھی نہیں، کچھ بھی نہیں میرے بھائی۔ 2 کروڑ سال کے بعد جب بھی ہماری عمر ہوتی ہے، کتنی ہے؟ 33 سال۔ اب یہاں دنیا میں ہم سورج اور چاند کو دیکھ کے حساب لگاتے ہیں نا، دن رات۔ جنت میں تو دن ہی دن ہے نا، رات نہیں نا، کیسے حساب لگائیں گے؟ 1 کروڑ سال بھی ایک دن ہی ہوا ہو، 25 کروڑ سال بھی ایک دن ہی ہوا ہو۔ اللہ اتنا بڑا انعام دینے والا ہے۔ جب ہم کو اللہ کے وعدے پر یقین ہے تو نیک بنیں گے، اللہ کی باتوں پر عمل کریں گے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ایمان لا کے نیک کام کرنے والوں کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ثواب ملے گا۔ پھر انسان سے پوچھتے ہیں فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، انسان یہ سب جان لیا نا، تو اب قیامت کو کہیں نہیں مانتا؟ کون سی چیز ہے جو قیامت کا انکار کرنے کے لیے تجھے آمادہ کرتی ہے؟ قیامت کو نہیں مانے گا کیا؟ تیرا حساب کتاب نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوگا۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، پھر کیوں تم قیامت کو نہیں مانتے؟ ثواب پر یقین کیوں نہیں؟ عذاب پر تم کو ایمان کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اے انسان قیامت کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ یقین نہیں ہے کیا؟ تیرے کام سے تو ایسی معلوم ہوتا ہے تو قیامت کو نہیں مانتا ہے۔ اگر تو قیامت کو مانتا
نیک عمل میں لگ جاتا، گناہوں کو چھوڑ دیتا، نہیں مانتا تو دیکھ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا نہیں ہے؟ دنیا کے اندر کوئی ظالم کسی کو مارتا ہے، اس کا فیصلہ کرتے ہیں تو ظالم ہے، تجھے یہ سزا ہے۔ کتنے لوگ ظلم کرتے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ بڑے بڑے منسٹر فنسٹر لوگ کے لوگ ہیں نا قسم کے، کیا کیا کرتے ہیں جی، کون پوچھتا ان کو؟ کون پوچھ سکتا؟ جتنے بڑے ڈاکو ہوتے ہیں اتنے بڑے آدمی سمجھے جاتے ہیں کہ منسٹر بن جاتا ہے، کچھ اور بن جاتا ہے، ان کے کرتوت سب دنیا کو معلوم ہوتے ہیں، یہ کیا وہ کیا ایسے کیا سب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں کوئی بچ نہیں سکتا، کہیں بھی تم نے چھپ کر کچھ بھی کیا ہے بچ نہیں سکتے اللہ کے پاس۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، جتنے فیصلے کرنے والے ہیں دنیا میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ کو بندے کو کوئی بھی نسبت نہیں، یہاں کوئی بھی اس سے، انسان بھی فیصلہ کرتا اللہ بھی کرتا، اللہ کا فیصلہ اچھا، ایسا بولنے کی ضرورت نہیں بندوں کو سمجھانے کے لیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کس کو نہیں معلوم بھائی اللہ سب سے بڑا ہے، سب قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ اللہ نے، جو کچھ ہمارے جسم کے اندر طاقت ہے قوت ہے سب اللہ کی دی ہوئی۔ ویسے یہ آیت بھی ہے کہ اللہ سارے فیصلہ کرنے والوں میں اچھا بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا تو اگر ایمان نہیں لائے گا تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کر۔ گویا مکے والوں کو دھمکی یہ ہے اگر تم نے رسول کو جھٹلایا، جتنے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، اگر تم بھی ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہو تم پر بھی عذاب آ کر رہے گا۔ لہٰذا اس سورہ مبارکہ کے اندر جو 8 آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے گویا ہماری زندگی کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا۔ اتنا بہترین انسان جب ایمان نہیں لاتا ہے اللہ پر اور رسول کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس میں درجے میں نہیں پہنچنا چاہتے کیا؟ ایمان لاؤ اور نیک کام کرو، اور اس بات کا یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرنے والے ہو کرتے ہو اس کا تم کو حساب کتاب دینا ہے، اللہ کے یہاں اس کا ثواب پانا ہے یا عذاب ملنا ہے۔ اس طرح ان 8 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑی مختصر بہترین بات سمجھا دی۔ اس لیے قرآن کی تفسیر میرے بھائیوں دنیا میں بہت سارے لوگوں نے کی اور اب بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ باتیں اللہ کی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے، آسانی کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو بھئی 1 منٹ میں 2 منٹ میں پڑھ دیے سمجھ میں آ گئی بات۔ اس کی تشریح کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے، کتنا چاہیے؟ اللہ نے کہا سمندر جو ہے نا کتنا بڑا ہے جی، 1 حصہ خشکی 3 حصہ پانی، اگر ایسے 7 سمندر ہوں، 7 سمندر، اس لیے کہ 7 بولے تو بہت بڑا نا، لوگ بولتے 7 سمندر پار گیا ہے بھئی، وہ نہ بہت بڑا۔ دنیا میں جتنے درخت ہیں سب کو قلم بنا دیا جائے، قلم سے نہیں لکھتے تھے نا، اب تو سب ہمارے پاس پین آ گیا، اس زمانے میں قلم برو کا ہوتا تھا، ہر شاخ کو کاٹ کاٹ کے اللہ کی ان باتوں کی حکمتوں کو تلاش کیا جائے، لکھا جائے۔ جب بھی اللہ کی باتیں پورا حق ادا نہیں ہوگا، ان کا تفسیر پوری مکمل ہوگا، اب کسی کو ضرورت نہیں، کوئی نہیں بولے، سمجھنے والے قیامت تک قرآن کو سمجھتے رہیں گے، اس کی تعریف کرتے رہیں گے، اس کی حکمتوں کو بیان کرتے رہیں گے، اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ 7 سمندر روشنائی انک، اور دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، ایک ایک درخت کو کاٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے باریک لکھنا شروع کریں، مہا نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوں گے، اللہ کی باتیں اس کی حکمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ گویا ان آیتوں کے اندر بتایا گیا۔ لہٰذا قرآن مجید کی تفسیر مختلف انداز سے لوگ لکھتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں۔ قرآن سمجھنا بہت آسان ہے۔ قرآن سورہ قمر کے اندر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کی باتیں سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے آسان بنائی ہیں،
پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو نا، لہٰذا ہم کو چاہیے ایمان بھی ہمارا مضبوط کریں، عمل کے ذریعے دعاؤں کو یاد کریں تاکہ قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب آسان ہو۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ ہفتے سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، پرسکون گھر، پرسکون ماحول، پیسفل گھر کیسے بسایا جائے، کیسے رکھا جائے، سکون آدمی کو کیسے ملتا ہے۔ تو ہم نے شروع کیا تھا شادی سے، کہ شادی کے لیے ہم نے کہا سکون حاصل کرنے کے لیے، خوشی حاصل کرنے کے لیے نیک بیوی کی تلاش ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے مالدار بیوی کی نہیں، خوبصورت بیوی کی نہیں، بڑے خاندان والی بیوی کی نہیں، اگر وہ بے دین ہے تو۔ مالدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، بڑے گھر کی بھی ہے، دیندار ہے تو اللہ کی 4 نعمتیں آپ کو ملیں۔ لیکن ایک ہی چیز کسی لڑکی کے اندر ہے، یا تو صرف خوبصورتی، دینداری نہیں، پیسے ہیں دینداری نہیں ہے، بڑے خاندان کے دینداری نہیں ہے۔ اب یہ مت دیکھو دیندار لڑکی غریب بھی ہو تو اسی سے شادی کرو، وہی سکون ملے گا، وہی تمہارے لیے کامیابی ہوگی، تمہارے بچے بھی تمہارے کام آئیں گے، وہی بچے بھی پیدا ہوتے ہیں تو نیک پیدا ہوتے ہیں۔ وہاں سے ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا شادی کے لیے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر شادی کی بہت رسم و رواج ہے۔ 2 چیزیں عام طور پر لوگوں میں بے حساب بدعت، خرافات، بکواس، بیکار کاموں سے بھری پڑی، 2 رسمیں، ایک شادی کی رسم اور ایک میت کی رسم۔ جو چاہے اس میں لا کے داخل کر دیا، اور ہم بھی ایسے ہیں کہ صاحب اس کو سمجھتے ہیں سب جائز ہے یا ثواب ہے یا فلاں ہے، سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے شریعت کے اندر۔ بے حساب پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، دولت بھی لٹاتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور اگر کوئی کرنا چاہے لوگ اس کو تانے دیتے ہیں، اور اگر کوئی کرتا ہے تو کہتے ہیں بخیل ہے، اور اگر کرنے کے لیے لوگوں سے کہتا ہے کر کے بتاؤ تم، اسے کہتے ہیں بتانا ہمارا کام ہے صاحب، اگر بتا کر بھی ہم عمل نہیں کہ اللہ کے ہمارے پوچھے جائیں گے، ہم پوچھے جائیں گے۔ تو لہٰذا شادی، جب کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے اور لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتا ہے۔ ایک صحابی نے آ کے کہا اللہ کے رسول میں نے فلاں لڑکی سے شادی کرنے کے لیے پیغام دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا دیکھے لڑکی کو دیکھ لیے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول۔ کہا دیکھ لو جی، دیکھ لو کیسی ہے، پھر اس کے بعد شادی کا پیغام دو۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، تو لہٰذا ہونا چاہیے کہ ہم لڑکی کو دیکھنے کی شریعت نے ہم کو اجازت دی ہے۔ سوچ کر رکھا ہوگا ایسی ہوگی ویسی ہوگی، آئی تو ویسی نہیں ہے، وہیں سے اس کا دل ٹوٹ گیا، میں تو سوچا تھا ایسی ہوگی لیکن یہ تو ایسی ہے۔ دیکھو اجازت ہے میرے بھائی، بالکل حدیث کے اندر ہے۔ اب بعض لوگ تو دیکھ نہیں سکتے، جا کر چھپ کر دیکھ لیتے، اس کی بھی اجازت تھی کہ سب پانی لینے کے لیے آئے، کہیں نکلے دیکھ لیتے، اچھا ایسا اس کا ناک نقشہ اور شکل صورت ہو گیا، بس ایک مرتبہ دیکھ لیا۔ اور چھپ کر بھی دیکھ سکتے، اس کی اجازت شریعت میں ہے۔ پہلا کام تو یہ ہوا نا، پسند آ گئی، رشتہ طلب کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بتایا، لڑکا لڑکی کی رشتہ، لڑکی لڑکے کا رشتہ دونوں تلاش کرتے ہیں۔ لڑکا تو ڈائریکٹ پیغام لڑکی کو نہیں دے سکتا، لڑکی کے جو گارڈین ہیں ان کو پیغام دے گا کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکی سے جا کر نہیں بول سکتا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بیوہ ہے تو بول سکتا ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، عدت گزر گئی نا جب بول سکتا ہے۔ لڑکی کماری لڑکی سے جا کر نہیں بولنا میں تم سے شادی کرنا، ہاں ان کے جو والد ہوں گے ان سے جا کر بولو، ان کے بھی جو گارڈین ہیں ان سے بولو، ہو گیا بھائی۔ آپ نے کہہ دیا نا بھائی میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یا لڑکی والوں نے کہا بھائی آپ کے لڑکے سے میری لڑکی کی شادی، اس کو کہتے ہیں نسبت۔ ہم اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ نسبت، مانگنا، اس کو منگنا، اسی سے بنا کے منگنی بنا لی۔ مانگنا، لڑکے کے لیے لڑکی کو مانگنا یا لڑکی کے لیے لڑکے کو مانگنا، اس کو مانگنا پھر منگنا پھر اس کو منگنی بنا لی۔ مانگنا اس اتنا نسبت، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔
اب لوگوں کو پسند نہیں نا، پیسہ ہے، بتانا ہے، کچھ کرنا ہے نا، بڑا صاحب نسبت کیا ہے؟ 100 صحابہ کی شادی نہیں، 1000 صحابہ بھی ہوتے، جتنا خرچ ہونا خالی نسبت کے ایک رسم میں خرچ کر دیں، الائنس، اس کے لیے ہوٹل بک کرو، فلاں کرو، یہ کرو، وہ کرو، ہرگز شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ جو کچھ کرتے ہیں ہم گناہ ہے۔ آئے لڑکے کی نسبت، بھائی آپ کی لڑکی سے، اچھا بھائی ٹھیک ہے الحمدللہ منظور، یہ نسبت، آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں، رقعہ چھاپتے ہیں، ہال بک کرتے ہیں، لڈو مٹھائی کا انتظام کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، لڑکے کی طرف سے ایک سوٹ کیس جاتا ہے، لڑکے کی طرف سے ایک سوٹ کیس آتا ہے، دعوت ہوتی ہے، لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، لڑکی لڑکا کو دیکھ لے، سب عیسائیوں کی، کرسچنوں کی نسبت، یہ رسم و رواج اسلام کے اندر ہرگز اجازت اس کی نہیں ہے۔ ہم چھوڑتے کیا اس کو؟ چھوڑیں گے کیا؟ نماز چھوڑے تو برا نہیں، پرواہ نہیں، جمعے کو آتے بھی انہوں، میں دیکھا عید کے دن دیکھا انہوں، لیکن یہ سب چھوڑ دیا تو کیا بھی کنجوس، بیٹے کی شادی کرا بولیا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں، نسبت ہوگی کیا بھی نہیں، بھی بیڑا بھی نہیں، لڈو بھی نہیں، مٹھائی بھی نہیں، کتنے نسبت میں کہ آتے وقت جھولا پکڑ لگا ہے صاحب، اس میں لڈو ہے، مٹھائی ہے، بیڑا ہے، پانی، کیا بھی نہیں کریا، کتنا بڑا گناہ کریا دیکھو، نماز نہیں پڑھا پرواہ نہیں، حج نہیں کرا پرواہ نہیں، زکوٰۃ نہیں دیا پرواہ نہیں، وہ سب برا کام نہیں، شریعت کی بات چھوڑے تو برا کام نہیں، شیطان کی بات چھوڑ ڈالے تو بڑا گنہگار۔ نسبت میرے بھائی اس کو یاد رکھو، نسبت کا نام اتنا ہی ہے، مانگنا، منگنی، منگنا، بس، اس سے زیادہ جو کچھ کرتے ہیں غلط۔ یہاں تک کہ ہمارے یہاں جو کچھ ہوتا ہے وانم بڑی آمبور بندرا کے اندر باقاعدہ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کو لڈو کھلاؤ، بریانی کھلاؤ، یہ سب بھی غلط ہے جی۔ کتنا سیدھا سادہ کر سکتے نا وہیں سے ختم کرو، بھئی 2 آدمی آؤ بات کر لیں گے، بھئی کون سی تاریخ کو رکھ لیں گے، ہو گیا نا، ایسے ہونا چاہیے۔ نسبت اور نکاح میں ٹائم رکھنا چاہیے کیا؟ ضرورت نہیں ہے جی، اگر ٹائم رکھنا چاہتے ہو اجازت ہے، چھوٹے بچپن میں شادی رکھ لیے، 2 سال کا بچہ ہے، 6 مہینے کی بچی ہے، دونوں بات کر لیے، بھئی تمہارے بچے سے ہمارے بچے کی شادی، ہاں صاحب تیار ہے، قاضی صاحب کو بولا نکاح پڑھاؤ جی، نکاح پڑھا دی، اب وہ میاں بیوی بن گئے، لیکن جب بالغ ہو جائیں گے، جب وہ پکا ہوگا نکاح، چھوٹے بچپن میں بھی نکاح کر دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد دونوں کے اختیار ہے، چاہے تو نکاح کو باقی رکھو نہیں تو توڑو۔ اب یہاں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ نسبت جو مقرر کر دیتے ہیں نا، یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ اب تو بات پکی ہو گئی نا، فون میں بات کرنا، سیل میں بات کرنا، ادھر جانا ادھر جانا، چوری چوری ملنا، اور صاحب رات میں جو ہے اوڑھتے ہوئے اندر سل رکھ کے بات کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، رو رہے ہیں، فلاں، اور یہ دیکھو شیطان کیسے کیسے ہے بھائی۔ ہمارے یہاں جو کچھ یہ ٹائم رکھا جاتا ہے نا، سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے، اس لیے بات پکی ہو گئی، 2 آدمی 4 آدمی، جو نسبت پر جو خرچ کرتے نا وہی ولیمے پر خرچ کر دیجئے، ہو گیا شادی، صبح ولیمہ، صبح بات ہوئی، دوپہر کو شادی ہو گئی، الحمدللہ ہونا چاہیے ایسی، کیا بھی زیادہ لمبے چوڑے بات کی ضرورت نہیں۔ ایک تو یہ سمجھیے یہ نسبت انتہائی غلط رسم ہے، اس کے لیے انسان کتنا خرچ کرتا ہے مسلمان، اللہ جانتا ہے کہ سب اس کی کتنی دولت جاتی ہے۔ یہ ہو گیا نا۔ اب شادی کا مسئلہ ہے، شادی میں نے پچھلی مرتبہ بتایا کیا چیزیں ضروری ہیں، دلہا دلہن کی رضامندی، دلہن کے والد یا گارڈین ان کی رضامندی، پھر اس کا 2 گواہوں کا ہونا، پھر اس کے بعد مہر کا ہونا، یہ میں نے بتا دیا، اتنی چیزیں ضروری ہیں۔ قاضی صاحب جو پڑھتے نا، ایجاب قبول کراتے نا، وہ سنت برکت کرانا چاہیے۔ اگر کچھ بھی نہیں، دلہا دلہن ہیں سمجھو، ایک لڑکا آ کر ان کے والد سے بولا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اچھا بھائی، بچے سے پوچھتا ہوں، بیٹی فلاں آدمی نے نکاح کا پیغام دیا شادی کا، ابا جہاں چاہے میں تیار ہوں ابا، اچھا 2 گواہ کو لاؤ جی، ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ، 2 آدمی ملے، میں ان کی بیٹی سے شادی کیا، 2000 روپے مہر رکھا، ہو گیا، اچھا جاؤ بھی بلا لگ جاؤ بیٹی کو، ہو گیا۔ مسجد میں بیٹھنا، لوگوں کو جمع کرنا، رخے چھاپنا، کاسٹلی، ہے کیا ہے نا، کیا کیا، رشتہ مانگا، 2 گواہ ہوئے،
गार्डियन भी तैयार, बेटी भी तैयार, ले लीजिए बुला ले जाओ, हो गया ना निकाह। अल्लाह अकबर। ऐसे ही निकाह था अल्लाह के रसूल के ज़माने में। बैठना, दावत देना, बुलाना, घिगाना, सब वो झोला बांध कर ले जाना, आइए ज़रूर आइए, ये भी जाना भी, हज को जाना, आइंदा साल चले जाओ, बेटी का निकाह। अरे ऐसा निकाह इतना ज़रूरी हो, सवाब है क्या निकाह में शिरकत करे तो? क्या भी सवाब नहीं, ये क्या भी सवाब नहीं जी। हाँ, तुम्हारे भाई को खुश करे ना, उतना ही सवाब। एक फ़कीर को 10 रुपये दे दिया, खुश हो गया ना, वैसे ही समझो। लोग अरे निकाह का टाइम हो रहा भाई, जल्दी जाओ भाई, जुम्मे का टाइम हुआ तो नहीं, नमाज का टाइम हुआ तो नहीं, नौशों की तरह चल कर आएंगे। शादी के वास्ते रिक्शा पकड़ो भाई, टैक्सी पकड़ो, जल्दी जाना भाई, निकाह का टाइम। अरे क्या जी है, कहाँ जा रहे निकाह? क्या कौन बोले निकाह सुन्नत है? क्या है वहाँ निकाह में बैठना? निकाह करना सुन्नत है, निकाह की दावत में जाकर बैठना सुन्नत क्या? कौन बैठे साहब में जाकर अल्लाह के रसूल के ज़माने निकाह की मजलिस में? अल्लाह, देखो जी शैतान हमको क्या क्या बना के रखा है, कौन तो मानते क्या? मौलवी साहब 1,500 साल पहले की बातें बताते थे, अब सब होता क्या? वो होता नहीं। पहले लोग नमाज़ पढ़ते थे, अब सब नमाज़ पढ़ने होता क्या? नहीं भी, वैसा ज़माना ही। शादी का किस्सा मेरे भाई, अल्लाह, रुका छापते हैं मेरे भाई, अल्लाह अकबर। खींचते दुकानों को जाकर देखते जी कैसा रुका है, लेटेस्ट डिज़ाइन कौन सा है, वो कितना, ये कितना, कवर मैच होता क्या, रंग मैच होता क्या, इधर एक फूल डालो, उधर एक फूल डालो, ये आरस का फूल, ये नौशो का। अल्लाह अल्लाह, क्या क्या सोचते जी, दिन के वास्ते सोचते क्या? नहीं, शैतान नहीं छोड़ता। सब हो गया ना, अब रुका लिखने को वाले मौलवी साहब के पास ज़रा अच्छा मजमून लिख को दे डालो, नया मजमून लिख को दे डालो। मौलवी साहब लिखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत लिखे, फलां लिखे, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ इस महफ़िल निकाह में, दुल्हा दुल्हन को अपनी दुआए खैर से नवाजें। बिस्मिल्लाह, 50 रुपये का निकाह रुका, 200 का, 500 का लिए, शादी होगी। ये कचरे में डालिए, कितने रुखे जमा हो गए। कहाँ गए आपका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम? कचरे में गया, नाली में गया, मोरी में गया। आयत लिखते, बिस्मिल्लाह लिखते कुरान रुक़े में, जायज़ है क्या? अल्लाह के सामने जवाब देना नहीं, 1000 रुक़ा छापे नहीं, 1000 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का गुनाह करे तुम। आयत लिख के क्या 1000 रुक़े का गुनाह करे तुम? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुदैबिया एक मैदान है मक्के में, आप जानते हैं, जद्दे से गए तो हुदैबिया वहाँ से शुरू होता है, उसको आजकल शुमैसिया कहते हैं। काफिरों में मुसलमानों में अहद हुआ, हम लोग आइंदा 10 साल लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे के खिलाफ ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा एक हुआ। अल्लाह के रसूल को लिखने आता है, हज़रत अली को बोले लिखो भाई, तीनों क्या क्या बोलते हो सब लिखो। लिखते गए, शुरू में लिखे हज़रत अली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्के के काफिर बोले ये क्या जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने मालूम नहीं, हमें बोलते बिस्मिकल्लाहुम्मा, ये अल्लाह भी नहीं, रहमान भी नहीं, रहीम भी नहीं, इसे मानते नहीं, मैं काटो इसे। फिर दूसरा जुमला क्या था, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल और काफिरों के बीच में मुआहदा, मक्के वालों के बीच। अरे तुम्हें रसूलुल्लाह बोलकर माने तो लड़ाई काय को जी, ये काय को लिखते हैं, मोहम्मद कर को लिखो, अब्दुल्ला के बेटा मोहम्मद, रसूलुल्लाह मत लिखो। क्या करना भाई? अल्लाह के रसूल बोले हज़रत अली को मिटा दो जी, दामाद ना, मिटा दो। हज़रत अली बोले मैं नहीं मिटाऊंगा अल्लाह का नाम, अर्रहमानिर्रहीम नहीं मिटाऊंगा। अल्लाह के नाम की इतनी इज्जत, रसूलुल्लाह मैं मिटाया तो गया, मैं नहीं माना, नहीं मिटाऊंगा। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया देखो कहाँ है बताओ, ये है। अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से मिटा दिया उसको। इतनी इज्जत मेरे भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की। और सब हम क्या करते हैं जी, रुक़े में सब डालते हैं, नहीं डालना चाहिए मेरे भाई। अगर रुक़ा डालना ही चाहते हैं तो भाई डालो, 10 पैसा का 20 पैसा का डालो, एक कागज़ लिख दो कि फ़लाँ दिन शादी है, जो है फ़लाँ जगह शादी है, फ़लाँ की फ़लाँ से हो गया उतना है, बाकी सब कुछ ये सब मत लिखिए। रुक़ा अल्लाह देने के लिए टाइम देखना, उनके पास जाना और सब उनको फ़लाँ
خاص کر سمجھ آنے کے لوگ رہے تو اور ذرا اللہ بولنا، ادب سے دینا، دروازہ مارنا. انہیں روکا دل کو پھینکو چلے گا تو فقیراں کی جانے کو واسطے ہے، برابر بلائے نہیں، آیا کیوں نے دے دال کو چلے گا نا انہیں. جاؤں گا کہ دیکھو کیا کرتے ہیں، ارے بیٹی کا نکاح کیا کریں گی، اور ایک بار جاؤ، نہیں باہر ہے، اچھا اور ایک بار جاؤ، 100 لکھ ہی، اور ایک بار جاؤ. اللہ کے گھر کو آتا کیا تو؟ تیرے ایک آدمی کی دعوت دینے 4 مرتبہ گیا اس کے گھر کو، نہ اللہ کے گھر کو آیا کیا تو؟ اللہ شیطان کتنے گناہ کراتا. دیکھو ایک شادی میں، ابھی شادی ہوئی نہیں، خالی شادی کا رخا چھاپ رہے ہیں، کتنے گناہ کرا دے. دیکھو سوچتے کیا کوئی تب یہ سب سوچتے نہیں جی. دنیا والے کرتے بھی ہمیں بھی اوچ کرنا. اللہ دین وہ کیا ہے؟ دین تو اللہ اور اللہ کے رسول بتائے وہ ہے جی. صاحب ہو گیا، رخا چھاپ دیے، اب منگنی بھی ہو گئی، اتنی بڑی منگنی، مجلس، پھول کا ہار. اب یہ تقریر کرے تو پھول بنانے والے سب دشمن ہو جاتے. کیا انہیں کیا بولنا، وہ بولنا چپکے دوسرا بات سب بول لگ رہتے ہیں. پھول کا بیپار ہمارا کون کیسا کرنا سر؟ وہ ترا بنانا ہو، فلاں بنانا ہو، پھول بنانا ہو. اللہ بت کے گردے میں ڈالتے ہندو لے جا کے پھول کے مالا. تم کیا بت ہو کیا جی؟ تمہارے گھر میں پھول ڈال کر بیٹھا نا. اللہ یہ بھی ایک مصیبت. انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، سیلون میں کہاں کہاں پھول ہوتا، بت کو بیٹھا کر مسجد میں لا کر بیٹھا. ہار نہیں سو شادی نہیں. اللہ شادی ہار نہیں تو تڑپ جاتے. ہار کہاں رکھیں ہو، کہاں رکھیں، کدھر ہے، لاؤ پہناؤ پہناؤ پہناؤ. اللہ ہمارے قاضی صاحب بھی ویسے تھے، قاضی مفتی صلاح الدین ایوبی. کہاں کے قاضی کی، کون سے ایوبی کی؟ سادے نوشو کو دیکھ پھول نہیں ڈالے کی. ارے تمہیں پیسے دے کے کیا جی؟ بدعتی قاضیوں کا قصہ ایسا. پھول نہیں کو تو ان کو بھی ذرا کمیشن کا تو دیتے معلوم نہیں. پھول کے دکانوں والے ان کو پھول چاہیے. آر ایس کو پھول ڈالے کوئی، چلو جی آر ایس ہار پہنتی، کل وہ بھی بولیں گے کیا بھی نیکلس ڈالے نے نو شو کچھ بیٹھ گئے نا، نیکلس بھی ڈالنا پڑے گا آئندہ. دیکھو پھول کا ہار ڈالنا یہ کہاں کے جی؟ جائز نہیں نا جی. ایک جگہ لکھیں معمولی پھول کا ہار ڈال کر آئے 900. ارے یہ کیا جی معمولی پھول کا ہار؟ وہ کیا ہے، وہ کون بولے؟ دیکھو کیسے کیسے لوگ آئے. اصلاح رسوم، شادی کے رسموں کی اصلاح. شادی میں دیکھو کیا کیا لا کر شیطان پھنسایا بھائی. میں کہہ رہا تھا نا 200 آدمی 500 آدمی مسجد کو آتے، نکاح کون تو 2 رکعت نماز پڑھ کو بیٹھتا کیا؟ سب آئے، پاؤں دھوئے آ گئے، پاؤں دھوئے آ گئے. پاؤں دھونا مسجد مانو کسی ضروری کیا؟ کہتے بھی لگیا ہے کیا پاؤں دھونا؟ دھول ہے، دھول رہی تو کیا جی، دھول سے تیمم کر سکتے نا. تمہارے پیر میں دھول رہی تو اسے تمہیں ضروری نہ. ہاں آ کر بیٹھ دو. اللہ کے رسول فرماتے مسجد میں بیٹھنا رہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کو بیٹھو. بولے ابھی 500 آدمی میں کون بھی 2 آدمی 2 رکعت نماز پڑھائے؟ انہیں دلہا بھی پڑھا نہیں، دلہا کو پکڑ کو لائے نا، انہوں بھی پڑھے نہیں، کون بھی پڑھے. لیکن بیٹھ کے 500 آدمی او صاحب. مسجد میں دیکھو نکاح ہو گیا صاحب. مسجد میں نکاح رکھنا کیا بھی ضروری نہیں، کہیں بھی نکاح رکھ لے سکتے. بعض جگہ شرط ہے کہ مسجد میں نکاح رکھنا مجھے اس لیے پسند ہے، دوسری چیزوں سے بچتے، وہ ویڈیو بھی یہ بھی وہ بھی نہیں رہتی. مسجد میں ایک ادب سے بیٹھ جاتے، اس لیے میں پسند کرتا. پروانے بھی یہ جو حدیث آئی ہے کہ سب مسجد میں نکاح رکھو، وہ حدیث ضعیف ہے، کمزور حدیث ہے. تو لہٰذا ابھی نکاح ہوا نہیں میرے بھائی. نکاح تک پہنچے، مسجد کو آ کر بیٹھیں. اب اس کے بعد نکاح جو پڑھا جائے گا سب دیکھا جائے گا انشاءاللہ. آئندہ ہفتے ہر ہفتے یہی سب بیان کریں گے. کتنی غلط باتیں ہم لوگ کرتے ہیں، وہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے. اگر یہ سب ہم نہیں سوچے تو پھر اللہ کے قیامت میں حساب دینا پڑے گا. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سوچنے سمجھنے کی اور نیکی کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کی، دولت صرف کرنے کی توفیق دے. شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.